السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے تختی نمبر 17 نون مشدد اور میم مشدد۔ تو آئیں اپنا سبق پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے تختی نمبر 17 نون مشدد اور میم مشدد۔ تشدید یا شد کے دو پچھلی اسباق میں ہم اچھے سے جان چکے، سمجھ چکے، پڑھ چکے، اس کی مشق بھی کر چکے کہ یہ تین دندانے والی شکل جو حرف کے اوپر اور ہمیشہ ہی حرف کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اس کو تشدید یا شد کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ آج ہمارے جو سبق کا نام ہے نون مشدد اور میم مشدد، تو تجوید کے قواعد میں جو ہے نا نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوگا۔ یہاں مختصر سی بتا دیا گیا ہمیں تفصیل، تو ہمیں تفصیل سے یوں سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنی ہوگی بات کہ نون مشدد اور میم مشدد، جیسے یہاں مدرجہ ذیل لکھا ہوا ہے، نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوں گے۔ ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اصل میں اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم پیچھے سیکھ چکے، پچھلے ویڈیوز میں تجدید کا طریقہ پورا اور پڑھنے کا سب سیکھ چکے ہم پچھلے اسباق میں۔ لیکن اب یہاں ہم نے خصوصی طور پہ ایک بات جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نون مشدد اور میم مشدد پر جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے یا سانس ٹوٹے گا ہمارا نون مشدد یا میم مشدد پر، تو اس کی صورت کیا ہوگی، اس کے رکنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ کسی تجربہ کار مشاق قاری کے علاوہ اس کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ بغیر سیکھے صحیح ہو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جو علم میں جو بات ہے، کیونکہ ہمیں ہفتے اور مہینوں لگتے ہیں ان چیزوں کو سیکھنے میں، تو لہٰذا یہ ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے ہمارے کہ اس کی تفصیل اور اس کا طریقہ یاد دہانی کی باتیں ہم بتائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، آگے وقف ان، فا یا زیر فی، ہا نون زیر ہن، فی ہن، نون زبر ن، فی ہن، آگے وقف فی ہن۔ ہو سکتا ہے یہاں میں غنے کی یا تشدید کی مقدار تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری اور نہایت ضروری سمجھتا ہوں میں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو میں نے کہا کہ وقف پہ رکنے کا کسی مشاق کاری کے علاوہ ممکن نہیں ہوتا، ہر عام آدمی کے بس میں کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو اور وہ کر لیں۔ لیکن اگر ماشاءاللہ سے کوئی میرے ساتھ پڑھ کے یا ایسے سیکھ کے ایسا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وقف اس کا اس طرح کا ہو رہا ہے تشدید نون مشدد پر اور میم مشدد پر، تو بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ وہ کچھ پھر سیکھ رہے ہیں جن کی بھی یہ صورتحال ہو۔ یا زبر یا، ظا نون پیش ظن، یا ظن، نون پیش نو، یا ظن، آگے وقف یا ظن۔ اب یہاں غنہ بھی باقی رہے گا، تشدید کی سختی بھی باقی رہے گی، لیکن نہ تو جھٹکا محسوس ہوگا اور نہ ہی جیسے کراہنے کی سی آواز ہوتی ہے وہ ہوگی محسوس۔ تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے، اور بار بار ہر حرف پہ نہیں بتاؤں گا ہدایات، اس ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، اس کے ڈر سے، ویڈیو لمبے ہونے کے ڈر سے بہت ساری باتیں رہ بھی جاتی ہیں۔ بہرحال، جیم نون زبر جن، نون زبر ن، جن، تا دو زیر تین، جنتین،
اب جب یہاں ہم وقف کریں گے تو نون پر تشدید یعنی سختی بھی زیادہ رہے گی آخر میں وقف کی صورت میں، اور غنہ بھی تھوڑا یہاں زیادہ ہوگا اور محسوس بھی ہوگا یہاں رکنے میں. جنتین آگے وقف جنہ، یہ ہا ہو جائے گی، گولتا ہے وقف کی صورت میں، اس کو ہا پڑھیں گے. اچھا اب اس جو یہ لفظ ہے اس کے پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے میں اس طریقے سے بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو الگ الگ پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اصل طریقہ جو پڑھنے کا ہے وہ یوں ہے: حمزہ نون زیر ان، نون ضا زبر ند، ان ند، ضا نون زبر ضن، ان ند ضن، نون زبر ن، ان ند ضن. ٹھیک ہے ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے حمزہ نون زیر ان، نون ضا زبر ند، ان ند، ضا نون زبر ضن، یعنی ہم نون اور ضا کو ملانے کے بعد سانس نکالیں، رکیں، ان کو واپس سے پڑھیں، پھر یہاں آگے جا کے ضا کو نون سے ملائیں. ضا نون زبر ضن، ان الظن، نون زبر ن، ان الظن، آگے وقف ان الظن، ان الظن. ہر حرف پر مشدد پر اپنی اپنی سختی کرنی ہوگی. یہاں غننے کا خیال رکھنا ہوگا، یہاں تھوڑی تشدید کا خیال رکھنا ہوگا، یہاں غننے کا بھی رکھنا ہوگا، تشدید کا بھی رکھنا ہوگا. اور وقف کی صورت میں تھوڑا سا غنہ بھی زیادہ ہوگا، تشدید میں سختی بھی زیادہ ہوگی، لیکن حرکت کی یا جھٹکے کی سی آواز محسوس نہ ہو. ان الظن، عین میم زبر عم، میم زبر م، عم، آگے وقف عم. اب یہاں آ کے آپ کو میم کے صحیح مخرج کا صحیح سے اندازہ ہوگا کہ ہونٹوں کے وہ خشک مقام جو ہر وقت باہر کی سائڈ پہ رہتے ہیں، خشک رہتے ہیں، جب وہ ملیں گے تب میم پڑھی جائے گی. اب یہاں میم مشدد پر بہترین مشق ہوگی اس کی، اور اس کے مخرج کا بھی صحیح سے اندازہ ہوگا. عم، آگے وقف عم. ثا میم زبر ثم، میم زبر م، ثم، آگے وقف ثم. غنہ ہوگا، تشدید بھی ہوگی، جھٹکا محسوس نہیں ہوگا. حمزہ میم زبر ام، میم نون زبر من، ام من، ام من، نون ساکن ہے پہلے سے، ام من، آگے وقف ام من. یہاں سختی تھوڑی بڑھ جائے گی، غننے کی مقدار بھی بڑھے گی وقف کی صورت میں. لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، آگے وقف لما. جیم میم زبر جم، میم دو زبر من، جم من، آگے وقف جم. حمزہ میم پیش میم یا زیر مج، مج، یا واو پیش یو، مج یو. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا حمزہ میم پیش اب ہم سانس توڑ دیں، میم یا زیر مج، مج، یا واو پیش یو، مج یو، نون زبر ن، مج ن، آگے وقف مجون، مجون. واو مدہ وقف کی صورت میں وقفی عارضی مد ہوگی، یعنی 3 الف کے برابر تھوڑا لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے. امیون. حمزہ زبر حمزہ میم زیر ام، ام،
ائم میم زبر م ائم تا دو زبر تن ائمتن آگے وقف ائمہ میم پیش مو سین میم زبر سم مسم میم دو زبر من مسمن آگے وقف مسمى مسمى آخری حرف یا ہے، یہاں کھڑے زبر کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. فا لام زیر فل یا میم زبر یم فل یم میم زیر می فل یم می آگے وقف فل یم میم پیش مو عین میم زبر عم معم میم زبر م معم را دو زیر معمر آگے وقف معمر معمر را پر پڑھی جائے گی، یاد رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر ہے. را ساکن ہونے کی صورت میں اس سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے. را کو موٹا پڑھتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. حمزہ زبر حمزہ نون زیر ان ان نون زبر ن ان آگے وقف ان. ویسے ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ اس کو نون پڑھا پڑھنا ہے، لیکن ایک صورت تو یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے ابھی، ایک دوسری صورت یہ ہے حمزہ زبر حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا ان آگے وقف ان. دونوں صورتیں پڑھ لی ہیں میں نے، نون کو زبر بھی پڑھی ہے خالی اور نون الف زبر نا بھی پڑھا ہے. اب کسی کو اشکال ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے علم میں جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں. اس کو نون پڑھا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں نون الف زبر نا بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے دونوں صورتوں میں پڑھ دیا. عین زبر لام یا زبر لی علی ہا نون زیر ہن علیہن نون زبر ن علیہن آگے وقف علیہن میم زیر می نون لام زبر نل مینل جیم نون زیر جن مینل جن نون زیر نی مینل جنی آگے وقف مینل جن. حمزہ یا زبر ای دال زید دی ایدی یا زبر یا ایدی ہا نون پیش ہن ایدیہن نون زبر ن ایدیہن آگے وقف ایدیہن. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ون زا زیر زی ون زی عین کھڑا زبر ع ون زیع تا زیر تی ون زیعاتی آگے وقف ون زیعات. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ون شین زیر شی ون شی قو کھڑا زبر قو ون شیطو تا زیر تی ون شیطوتی آگے وقف ون شیطوت. تا کا احساس رہے گا، جھٹکا محسوس بھی نہ ہو اور تا کا ساؤنڈ بھی اتنا زیادہ واضح نہ ہو. والناشطات یوں نہ ہو والناشطات
एहसास रह जाए कि हम ता पर रुके हैं। या पेश यू, सौद लाम ज़बर सल, युसल, लाम वाव पेश लू, युसल्लू, नून ज़बर न, युसल्लून, आगे वक्फ, युसल्लून। यहाँ एक जगह पे भी रुक सकते हैं, मिला के सारे को पढ़ना है तब भी, कहीं कहीं ये अलग लिखा होता है। युसल्लून, आइन ज़बर आ, युसल्लून आ, लाम नून ज़बलन, अलन, युसल्लून अलन, नून ज़बर न, युसल्लून अलन, बाया ज़ेर बी, युसल्लून अलन नबी, या ज़ेर यी, नबी, युसल्लून अलन नबी, आगे वक्फ, युसल्लून अलन नबी, नबी। एक दफ़ा एक पूरे वर्ड को यानी पूरे लफ्ज़ को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। या पेश यू, सौद लाम ज़बर सल, युसल, लाम वाव पेश लू, युसल्लू, नून ज़बर न, युसल्लून, आइन ज़बर आ, युसल्लून आ, लाम नून ज़बलन, अलन, युसल्लून अलन, नून ज़बर न, अलन, युसल्लून अलन, बाया ज़ेर बी, अलन नबी, युसल्लून अलन नबी, या ज़ेर यी, नबी, युसल्लून अलन नबी, आगे वक्फ, युसल्लून अलन नबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल सादिक़ुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का सबक आप सबको पसंद आएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।